کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب ضرب یضرب کے مزید چند مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، دیکھیے، العقرو۔ العقرو کا معنی ہے زخم لگانا، کونچیں کوٹنا۔ العقرو زخم لگانا، کونچیں کوٹنا۔ اس کے بعد ہے العقلو۔ العقلو کا معنی ہے دانا ہونا، تدبر کرنا، سمجھنا۔ تینوں معنی کے لیے العقلو استعمال ہوتا ہے۔ العقلو دانا ہونا، تدبر کرنا، سمجھنا۔ اس کے بعد ہے العلف۔ العلف کا معنی ہے مویشی کو چارہ کھلانا۔ العلف مویشی کو چارہ کھلانا۔ العمد۔ العمد کا معنی ہے قصد کرنا۔ العمد قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا۔ اس کے بعد ہے العنایت۔ العنایت کا معنی ہے فکر مند کرنا، مشغول کرنا، مراد لینا، قصد و ارادہ کرنا۔ چاروں معنی کے لیے العنایت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ العنایت فکر مند کرنا، مشغول کرنا، مراد لینا، قصد و ارادہ کرنا۔ العیب۔ العیب کا معنی ہے عیب لگانا۔ العیب عیب لگانا۔ اس کے بعد ہے العیش۔ العیش کا معنی ہے زندگی گزارنا۔ العیش زندگی گزارنا۔ اس کے بعد ہے الغبط۔ الغبط کا معنی ہے رشک کرنا۔ الغبط رشک کرنا۔ الغرس۔ الغرس کا معنی ہے پودا لگانا۔ الغرس پودا لگانا۔ اس کے بعد ہے الغزل۔ الغزل کا معنی ہے کاٹنا۔ الغزل کاٹنا۔ الغسق۔ الغسق کا معنی ہے تاریک ہونا۔ الغسق تاریک ہونا۔ یہ باب ضربہ اور سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی غسق یغسق اور غسق یغسق دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے تاریک ہونا یعنی اندھیرا ہونا۔ اس کے بعد ہے الغسل۔ الغسل کا معنی ہے دھونا۔ الغسل دھونا۔ الغصب۔ الغصب کا معنی ہے جبراً کوئی چیز لینا۔ الغصب جبراً کوئی چیز لینا۔ الغط والغطیط۔ اس کا معنی ہے خراٹے لینا۔ الغط والغطیط خراٹے لینا۔ الغل والغلیل۔ اس کا معنی ہے کینہ والا ہونا۔ الغل والغلیل کینہ والا ہونا۔ الغلق۔ الغلق کا معنی ہے بند کرنا۔ الغلق بند کرنا۔ باب افعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اغلاق کا معنی بھی ہے بند کرنا۔ الغلق بند کرنا، اغلق اس نے بند کیا، ٹھیک ہے۔ الغلیان۔ الغلیان کا معنی ہے جوش مارنا، کھولنا۔ الغلیان جوش مارنا، کھولنا۔ الغمز۔ الغمز کا معنی ہے آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اس کے بعد ہے ٹٹولنا۔ دونوں معنی کے لیے الغمز استعمال ہوتا ہے۔
الغمزو آنکھ سے اشارہ کرنا، ٹٹولنا۔ الغمسو، الغمسو کا معنی ہے پانی میں غوطہ دینا، الغمسو پانی میں غوطہ دینا۔ الغیو، الغیو کا معنی ہے گمراہ ہونا، الغیو گمراہ ہونا۔ الغیب، الغیب کا معنی ہے غائب ہونا، نگاہ سے اوجھل ہونا، الغیب غائب ہونا، نگاہ سے اوجھل ہونا۔ الفتنتو، الفتنتو کا معنی ہے آزمائش میں ڈالنا، فتنے میں ڈالنا، الفتنتو آزمائش میں ڈالنا، فتنے میں ڈالنا۔ اب اس طرح دیکھیے، الفداء، الفداء کا معنی ہے فدیہ دینا، جان نثاری کرنا، الفداء فدیہ دینا، جان نثاری کرنا، دونوں معنی کے لیے الفداء استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الفرارو، الفرارو کا معنی ہے بھاگنا، الفرارو بھاگنا۔ الفرجو، الفرجو کا معنی ہے کھولنا، کشادہ کرنا، الفرجو کھولنا، کشادہ کرنا۔ الفرضو ضاد کے ساتھ، جیم کے ساتھ الفرجو، اس کا معنی ہے کھولنا، کشادہ کرنا، اور الفرضو اس کا معنی ہے فرض کرنا، متعین کرنا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی فرض یفرضو، فرض یفرضو، دونوں کا معنی ہے فرض کرنا، متعین کرنا۔ الفرتو، الفرتو کا معنی ہے سبقت کرنا، یعنی آگے بڑھ جانا، الفرتو سبقت کرنا۔ یہ بھی باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، الفرتو سبقت کرنا۔ الفرقو، الفرقو کا معنی ہے جدا کرنا، الفرقو جدا کرنا۔ یہ بھی باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی فرق یفرقو، فرق یفرقو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، معنی ہے جدا کرنا۔ الفسق والفجور، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، حدود شرعہ سے تجاوز کرنا۔ الفسق والفجور، الفسق والفسوق، ٹھیک ہے، الفسق والفسوق دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، حدود شرعہ سے تجاوز کرنا۔ یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی فسق یفسق اور فسق یفسق دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا، حدود شرعہ سے تجاوز کرنا۔ الفسد، الفسد کا معنی ہے فسد لگانا، الفسد فسد لگانا۔ الفصل، الفصل کا معنی ہے الگ کرنا، الفصل الگ کرنا۔ الفتم، الفتم کا معنی ہے بچے کا دودھ چھڑانا، الفتم بچے کا دودھ چھڑانا۔ الفقد، الفقد کا معنی ہے گم کرنا، الفقد گم کرنا۔ الفکر، الفکر کا معنی ہے غور کرنا، الفکر غور کرنا۔ الفلق، الفلق کا معنی ہے پھاڑنا، پیدا کرنا، الفلق پھاڑنا، پیدا کرنا۔ اس کے بعد ہے الفیض، الفیض کا معنی ہے جاری ہونا، ٹھیک ہے، الفیض جاری ہونا۔ اس کے بعد ہے القبض، القبض کا معنی ہے پکڑنا، القبض پکڑنا۔ القدرت، القدرت کا معنی ہے تدبیر کرنا، اندازہ کرنا، قوی ہونا، القدرت تدبیر کرنا، اندازہ کرنا، قوی ہونا۔ تینوں معنی کے لیے القدرت استعمال ہوتا ہے۔ القذف، القذف کا معنی ہے پھینکنا، قے کرنا، القذف پھینکنا، قے کرنا۔ القرۃ، القرۃ کا معنی ہے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا، القرۃ آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا۔ یہ باب ضربہ اور سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ القرض، القرض کا معنی ہے کاٹنا، شعر کہنا، القرض کاٹنا، شعر کہنا۔ القرا والقرا دونوں کا معنی ہے ضیافت کرنا، القرا والقرا ضیافت کرنا۔ القسط والقسوط دونوں کا معنی ہے ظلم کرنا، حق سے ہٹ جانا، القسط والقسوط ظلم کرنا، حق سے ہٹ جانا۔ القسم، القسم کا معنی ہے تقسیم کرنا،
تجزیہ کرنا، القسم تقسیم کرنا، تجزیہ کرنا۔ اب نیچے دیکھیے، القشر بڑی سین کے ساتھ، ٹھیک ہے، القشر اس کا معنی ہے چھلکا اتارنا، القشر چھلکا اتارنا۔ یہ باب ضربہ، نصرہ اور تفعیل تینوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی قشرہ یقشر، قشرہ یقشر، قشرہ یقشر، تینوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے چھلکا اتارنا، القشر چھلکا اتارنا۔ القصد، القصد کا معنی ہے ارادہ کرنا، میانہ روی کرنا، القصد ارادہ کرنا، میانہ روی کرنا۔ القضاء، القضاء کا معنی ہے فیصلہ کرنا، ادا کرنا، القضاء فیصلہ کرنا، ادا کرنا۔ القطف، القطف کا معنی ہے پھل چننا اور چھلنا، دونوں معنی ہے، القطف پھل چننا، چھلنا۔ القلب، القلب کا معنی ہے پلٹنا، القلب پلٹنا۔ اس کے بعد ہے القلت، القلت کا معنی ہے کم ہونا، القلت کم ہونا۔ القلم، القلم معنی ہے تراشنا، کاٹنا، یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قلم یقلم، قلم یقلم تقلیما، دونوں کا معنی ہے تراشنا، کاٹنا۔ القلوس، القلوس کا معنی ہے سڑکنا، جی مت لانا، القلوس سڑکنا، جی مت لانا۔ اس کے بعد ہے القلیو، القلیو کا معنی ہے بھننا، القلیو بھننا۔ القیسو، القیسو کا معنی ہے ناپنا، قیاس کرنا، القیسو ناپنا، قیاس کرنا۔ القیلولۃ، القیلولۃ کا معنی ہے قیلولہ کرنا، یعنی دوپہر کے وقت سونا، القیلولۃ قیلولہ کرنا۔ اس کے بعد ہے الکبت، الکبت کا معنی ہے رسوا کرنا، پچھاڑنا، الکبت رسوا کرنا، پچھاڑنا۔ الکذب، الکذب کا معنی ہے جھوٹ بولنا، الکذب جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الکسب، الکسب کا معنی ہے مال یا علم حاصل کرنا، الکسب مال یا علم حاصل کرنا، مال کے حاصل کرنے کو بھی کسب کہتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کو بھی کسب کہتے ہیں، اور باب افتعال سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الکسب الاکتساب، دونوں کا معنی ہے مال یا علم حاصل کرنا۔ الکسر، الکسر کا معنی ہے توڑنا، الکسر توڑنا۔ الکشف، الکشف کا معنی ہے کھولنا، ظاہر کرنا، الکشف کھولنا، ظاہر کرنا۔ الکفایت، الکفایت کافی ہونا، الکفایت کافی ہونا۔ القلم، القلم کا معنی ہے زخمی کرنا، القلم زخمی کرنا۔ الکنایت، الکنایت کا معنی ہے کنایا کرنا، الکنایت کنایا کرنا، یہ باب ضربہ اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ الکنزو، الکنزو کا معنی ہے جمع کرنا، الکنزو جمع کرنا۔ الکنیت، الکنیت کا معنی ہے کنیت رکھنا، الکنیت کنیت رکھنا۔ الکیو، الکیو کا معنی ہے لوہے وغیرہ سے داغنا، لوہے سے یا کسی اور چیز سے داغنا، یہ قے کہلاتا ہے۔ الکیو لوہے وغیرہ سے داغنا، پریس کرنا، الکیو لوہے وغیرہ سے داغنا، پریس کرنا۔ القیدو، القیدو کا معنی ہے برا ارادہ کرنا، مکر کرنا، القیدو برا ارادہ کرنا، مکر کرنا۔ اللہ و رسولہ اعلم، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔